بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1375 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 81، 82 اور 83، 81، 82 and 83۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بل کے قالو انہوں نے کہا، مثل ما اسی کے جیسا، قال کہا تھا، الاولون پہلوں نے، قالو انہوں نے کہا، اذا کہ کیا جب متنا ہم مر جائیں، وکننا اور ہو جائیں ہم، ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، اِنَّا کیا یقیناً ہم، لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لقد البتہ تحقیق، وعدنا ہم وعدہ دیے گئے ہیں، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، ہذا یہی، من قبل اس سے پہلے، ان نہیں ہے، ہذا یہ، الا مگر، اساطیر الاولین قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ ترجمہ یوں ہے، اس کی بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ دوسری بات، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ تیسری بات، یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے۔ چوتھی بات، اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کی گئی تھی۔ پانچویں بات، اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے یہ افسانے۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے سلسلے میں وہی بات کہی جو ان کے باپ دادا نے کہی تھی۔ ان مشرکوں نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ناممکن تصور کیا اور انکار کر بیٹھے، اور وہی بات دہرائی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کہی تھی، جن لوگوں نے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں کو صاف صاف جھٹلا دیا تھا۔ اور مکے کے ان مشرکین نے اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی اور ان کے بڑوں کے پاس ان کے اس موقف کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی۔ ان مشرکین نے ایک بات تو یہ کہی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کی شکل میں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے مر جانے اور ہماری ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد ہمارا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مشرکین کی اس بات کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ سورۃ النازعات کی آیات نمبر 10 تا 14 میں کہا گیا، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سورہ یاسین کی آیات نمبر 77 تا 79۔ ان مشرکین کے خیالات کا یوں جواب دیا گیا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم۔ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، مگر یہ کہ یہ کھلے طور پر جھگڑالو ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے اور خود وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ چورا چورا ہو گئی،
پیغمبر آپ کہہ بھی دیے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور ہر حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اور مشرکین نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، کہ اس قسم کی باتیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی کی گئی تھی، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ وعدے کیے گئے تھے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے رہو گے۔ یعنی مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کی جو خبر محمد بن عبداللہ دے رہے ہیں، اس قسم کی خبریں اور دھمکیاں پرانے زمانے میں گزر گئے نبیوں نے بھی دی تھی۔ اتنی لمبی مدت گزر گئی، ان نبیوں نے جو دھمکیاں اور وعدے کیے تھے وہ آج تک پیش نہیں آئے۔ اس طرح ان مشرکین نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا صاف انکار کر دیا، اور مزید یہ بھی کہا کہ ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی یہ جو مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کی باتیں ہیں، پچھلے لوگوں کی کھڑی ہوئی جھوٹی باتیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو مشرکین تھے، جو منکر تھے، کافر تھے، جھٹلانے والے تھے، مکذبین تھے، انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی ضلالت سے، گمراہی سے اور باطل قسم کی باتیں کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آخرت پر یقین ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ یقیناً ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔